اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ In the name of Allah, the infinitely gracious, the most merciful. والنازعات غرقا سختی سے جان کھینچنے والوں کی قسم، By those who extract with force. والناشطات نشطا اور نرمی سے بند کھولنے والوں کی، And by those who untie the knot gently. والسابحات سبحا اور آسانی سے تیرنے والوں کی، And by those who swim with ease. فالسابقات سبقا پھر آگے بڑھنے والوں کی، Then by those who advance. فالمدبرات امرا پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی۔ اے کافرو، تم پر قیامت ضرور آئے گی۔ Then by those who govern matters, O disbelievers. The day of judgment shall take place. يوم ترجف الراجفة جس دن تھر تھرانے والی تھر تیرائے گی، The day when the blast will quake the creation. تتبعها الرادفة اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ That which comes after will follow it. قلوب يومئذ واجفة دل اس دن خوف زدہ ہوں گے، On that day, hearts will be terrified. أبصارها خاشعة ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، And their eyes will be downcast. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة کافر کہتے ہیں کیا بے شک ہم ضرور پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے۔ They, the disbelievers, say, will we really be restored to our original state? أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً کیا اس وقت جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ At that time when we become crumbling bones. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ Kehne lage, جب تو یہ پلٹنا نقصان کا پلٹنا ہے۔ They said, then this return is a mere loss. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ تو وہ پھونک تو ایک جھڑکنا ہی ہے، So it, the second blow, is but a reprimand. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ تو فوراً وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ So suddenly they will be in an open plain. هل أتاك حديث موسى کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی؟ Did the news of Emesevit Macron come to you? إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل تو میں ندا فرمائی، When he called upon his Lord in the sacred valley of UW. اذهب إلى فرعون إنه طغى فرمایا کہ فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ Go to Pharaoh, indeed he has transgressed. فقل هل لك إلى أن تزكى تو اس سے کہہ کیا تجھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ تو پاکیزہ ہو جائے؟ So say to him, do you have any desire to attain purity? وأهديك إلى ربك فتخشى اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں تو ڈرے، And that I may guide you towards your Lord so you fear him not. فأراه الآية الكبرى پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی، Then he, Emesevit Macron, showed him a great sign. فكذب وعصى تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، So he denied and disobeyed. ثم أدبر يسعى پھر اس نے مقابلے کی کوشش کرتے ہوئے پیٹھ پھیر دی، Then he turned his back in haste. فحشر فنادى تو لوگوں کو جمع کیا پھر پکارا، So he gathered people and called out. فقال أنا ربكم الأعلى پھر بولا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، saying, I am your highest Lord. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا، So Allah seized him with the punishment of this world and the hereafter. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
بے شک اس میں ڈرنے والے کے لیے ضرور عبرت ہے۔ Indeed, in this there is a lesson for one who fears Allah. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اسے اللہ نے بنایا؟ In your opinion, is creating you more difficult than creating the sky? He created it. رفع سمكها فسواها اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا۔ He raised its roof then made it level. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے نور کو ظاہر کیا۔ And he darkened its night and brought forth its light. والأرض بعد ذلك دحاها اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔ And after that, he expanded the earth. أخرج منها ماءها ومرعاها اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ He brought forth from it its water and its pasture. والجبال أرساها اور پہاڑوں کو جمایا۔ And he firmly embedded the mountains. متاعا لكم ولأنعامكم تمہارے اور تمہارے چوپہوں کے فائدہ کے لیے۔ Beneficial for you and your livestock. فإذا جاءت الطامة الكبرى پھر جب وہ عام سب سے بڑی مصیبت آئے گی۔ So when the greatest calamity will come, يوم يتذكر الإنسان ما سعى اس دن آدمی یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی۔ that day man will remember his past endeavors. وبرزت الجحيم لمن يرى اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ And hell will be revealed to all who see. فأما من طغى تو بہرحال وہ جس نے سرکشی کی As for he who transgressed وآثر الحياة الدنيا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی and preferred the life of this world, فإن الجحيم هي المأوى تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ certainly hell is the abode. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا۔ As for he who feared standing before his Lord and restrained the carnal self from against base desires, فإن الجنة هي المأوى تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ indeed paradise is his abode. يسألونك عن الساعة أيان مرساها تم سے قیامت کے بارے پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے۔ They ask you about the hour that when will it come to pass. فيم أنت من ذكراها تمہارا اس کے بیان سے کیا تعلق؟ What is your connection with its mention? إلى ربك منتهاها تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔ Its limit is with your Lord. إنما أنت منذر من يخشاها تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔ You are but a warner for the one who fears it. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ صرف ایک شام یا ایک دن چڑھے کے وقت برابر ہی ٹھہرے تھے۔ The day they see it, it will seem as if they had only lived for an evening or a morning. صدق الله العظيم